جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں بلال احمد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی تقریر پر عائد پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اب سے چند لمحات پہلے ایک آئینی درخواست کی سماعت ہوئی۔ شمس عالم کی وہ درخواست تھی اور اس کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار ان کے وکیل تھے یا نہیں، کمرہ عدالت کے باہر جو آوازیں لگائی گئیں اس کا کیا مقصد تھا، اور جو کمرہ عدالت میں مخصوص قسم کے کچھ افراد موجود تھے اور باہر بھی تھے، اس سلسلے میں یقینی طور پر اور اس درخواست کو مسترد نہیں کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، کوشش کروں گا کہ آج کے اس ولاگ میں اور اس درخواست کے فیوچر پر بھی تفصیل سے بات کروں گا آج کے اس ولاگ میں، لیکن اسی کے ساتھ 2 اہم ترین خبریں جڑی ہیں۔ ایک جو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان، جسے آپ ایم کیو ایم بہادر آباد کہتے ہیں، ایک مہاجر قومی موومنٹ پاکستان جو آفاق احمد صاحب کی ہے، اور جو پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے پاک سرزمین پارٹی، شاید ان کے لیے بری خبر ہے۔ اور اسی ایک بری خبر میں سے شاید ایم کیو ایم لندن کے لیے ممکنہ طور پر ایک خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، بہتری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور فیوچر میں جا کر وہ کوئی بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے پر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ معاملہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ریموو کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو عمران خان نے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا ہے، اور کراچی شہر کے اندر کل جو رات کو گلستان جوہر میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہاں موجود رہا، اور میں آپ کو مبالغہ آرائی سے ہٹ کر اگر بالکل فیئر طریقے سے بتاؤں، اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان، مہاجر قومی موومنٹ اور پاک سرزمین پارٹی کے لیے بری خبر کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایم کیو ایم جو لندن ہے اس کے لیے اس میں سے اچھی خبر یا اچھا پہلو کیا نکل سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، جو 2013 میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جو تحریک انصاف تھی وہ کراچی کے اندر عروج پر تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب آپ کے علم میں ہے کہ اس کے فوری بعد جو ایم کیو ایم کی قیادت تھی اس کی پٹائی لگائی گئی تھی 90 پہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بھائی نے لندن سے خطاب کیا تھا، اور جو جتنا بھی ووٹ بینک تھا ایم کیو ایم کا، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ 90 کی گلیوں کے اندر سے بھی، اور جو ایم این ایز ایم پی اوز ہیں ان کی فیملیز نے بھی جا کر بلے پر ووٹ ڈالا تھا۔ یہی سچویشن کل میں نے دیکھی ہے، 3 سے 4 گھنٹے میں وہاں رہا ہوں۔ کوئی بسیں نہیں تھیں، یعنی کہ جو ورکرز کو لے کر آتی ہیں عام طور پہ جلسوں میں لے کر آتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پٹھان آ گئے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو میں نے بالکل ریل میں دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ الادین پارک سے لے کے ڈگ روڈ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، اور اس طرف سے ملینیم مال سے اگر آپ شروع ہوتے ہیں تو آغا خان کی جو چرنگی ہے وہاں پر انسانی سر ہی سر تھے اور گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، فیملیز تھیں۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ پنجابی ہوں گے، پٹھان ہوں گے، یا سرائکی ہوں گے، یا سندھی آگے ہوں گے، لوگوں کو، مزدوروں کو بھر کے لایا گیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیورلی اردو سپیکنگ فیملیز، اور پیورلی جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، پڑھی لکھی لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام، یعنی کہ ایک والدہ بھی ہے، اس کے ساتھ ان کا ہسبینڈ بھی ہے، 2 بیٹیاں بھی ہیں، 3 بیٹے بھی ہیں، یا 2 بیٹے بیٹیاں ہیں، مطلب پیورلی فیملی ایٹماسفیئر اس کا لگ رہا تھا، اور پورا جو موب تھا، جو جلسہ تھا جسے کہہ لیں احتجاج تھا، وہ چارج تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے وہاں پر بات کی اور پوچھا، تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ جو 2013 کا جو پی ٹی آئی کا عروج کراچی میں تھا، وہ اب دکھائی دے رہا ہے کہ جی عمران خان کی جو ریموول ہے اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی دوبارہ سے عروج پا رہی ہے۔ آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں آپ کی رائے ہوگی اور آپ کہیں گے کہ بری خبر سنا رہا ہوں۔ حقیقت پر مبنی میں جو چیز بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل آپ اس ولاگ سے کے بعد جو ہے وہ آپ میری ویڈیوز دیکھیے گا جو میں نے کل رات کو 2 بجے کے قریب ڈالی ہیں، اور 1.5 سے 2 کلومیٹر میں خود پیدل چلا ہوں، اور مجھے وہاں سے گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئی ہیں، اور پیدل مجھے اپنی گاڑی جہاں میں نے پارک کی تھی بالکل بہت دور، وہاں پر جانا پڑا، اور میں نے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ عکس بندی کی ہے اپنے کیمرے کے اندر، اور ویڈیو وہ باقاعدہ طور پر شیئر کی ہے۔ اس میں جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، پاک سرزمین پارٹی کے لیے اور آفاق احمد صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی اب جو نیکسٹ الیکشن جب بھی آئے گا تو یہ ووٹ بینک وہاں تبدیل ہو جائے گا دوبارہ سے۔ تو جو ایم کیو ایم نے ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں، فیڈرل گورنمنٹ ختم کی،
تو اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جی ایک ٹف ٹائم ملے گا ایم کیو ایم پاکستان کو، لیکن اس میں جو مثبت خبر ایم کیو ایم لندن کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں خیال ہے کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ چلتے ہیں فیوچر میں اور ان سے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن پاتی، تو ایسی صورت میں عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے ڈیمیج کرنا ہوگا تو یقینی طور پر جو کراچی میں جو اگر پی ٹی آئی کا توڑ ہوگا تو وہ ایم کیو ایم پاکستان یا بہادر آباد یا پاک سرزمین پارٹی یا آفاق احمد صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا توڑ اگر کوئی کراچی میں کر سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایم کیو ایم لندن ہے، الطاف حسین ہے، الطاف حسین صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ چند ایک میں آپ کو امکان ظاہر کر رہا ہوں کہ اگر ایسا محسوس ہوا انتخابات سے پہلے کہ عمران کو روکنا ہے ہر صورت میں آئندہ انتخابات میں اکثریت میں، تب یہ ممکن ہوگا کہ جی یہ ایم کیو ایم لندن کے یونٹ سیکٹر اور کچھ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں، لیکن فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، فی الحال نہیں ہے، کیونکہ جو ترجمان بنا کے بھیجے گئے تھے ایم کیو ایم لندن کی جانب سے پاکستان میں، ان دونوں شخصیات کو نظر بند کیا گیا ہے ایم پی او کے تحت 90 روز کے لیے، اور وہ ایکسٹینڈیبل ہے، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں آج کی ہیئرنگ کی، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید ہیں ان کی کورٹ میں ہوئی۔ ایڈیشنل 2 پر یہ کیس لگا تھا، شمس عالم اس میں پٹیشنر ہیں، ان کے وکیل تھے عثمان ایڈوکیٹ، اور جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی 2134، اور اس میں 2 مسلینس اپلیکیشن تھی، ایک ارجنسی کے لیے یعنی کہ آج اس کو فوری سنا جائے، اور دوسری یہ تھی کہ کیس آپ میرٹ پر سنتے رہیے گا لیکن آپ جو الطاف حسین کی اسپیچ ہے اس پر سے پابندی فوری طور پر انٹرم آرڈر کے تحت ہٹا دیجیے۔ یہ 2 مسلینس اپلیکیشن تھی۔ جیسے ہی 2 نمبر ایڈیشنل کیس سماعت کے لیے کال کیا گیا تو نہ تو شمس عالم موجود تھے نہ ہی ان کے وکیل تھے۔ پہلے ان کے وکیل کی آوازیں باہر لگائی گئیں اور وہ بھی موجود نہیں تھے، تو پھر شمس عالم کے نام کی آوازیں باہر، جیسے کہ آپ نے اگر کورٹ روم کا دیکھا ماحول تو آوازیں لگائی گئیں، تو وہ بھی کورٹ روم میں موجود نہیں تھے۔ تو اس کے بعد کورٹ نے اس میں جو ارجنسی اپلیکیشن تھی، یہ ٹیکنیکل ایشو میں بتا دیتا ہوں، ارجنٹ اپلیکیشن تھی، اس کو ڈسمس کر دیا ہے۔ مین پٹیشن ڈسمس نہیں ہوئی۔ اب یہ بات تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ حتمی طور پر کورٹ کے اس پلیٹ فارم پر نہیں آئی ہے، کورٹ کے باہر کنفرم ہو سکتی ہے لیکن کورٹ میں کنفرم نہیں ہوئی۔ جو کورٹ میں کنفرم نہیں تو میں آپ کو کنفرم نہیں کروں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ شمس عالم نے اس پٹیشن کو واپس لے لیا ہے، لیکن جب تک کورٹ روم کے اندر آ کر وہ یا کورٹ سٹاف کے روبرو جو آفس ہوتا ہے وہاں اس سی پی کو واپس لینے کی کارروائی نہیں ہوتی، تب تک یہ سی پی چلے گی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر شمس عالم یا ان کے وکیل اگلے 2-3 ہیئرنگز پہ بھی نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی پھر کورٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن 2134 کو ڈسمس کر سکتی ہے۔ اور کورٹ روم کے اندر بھی جی ہاں مخصوص لوگ موجود تھے جو اس کیس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور کورٹ روم کے باہر بھی جو ہے وہ مخصوص لوگ موجود تھے جو اس کیس کو سننے کے لیے خاص طور پر آئے تھے مانیٹرنگ کے لیے۔ تو یہ ایم کیو ایم لندن کے لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ابھی فی الحال جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہے، اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ پی ٹی آئی اگر کراچی میں عروج پاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اگر پی ٹی آئی کی نہیں بنتی تو اس صورت میں یہ ایک چانس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امکان ظاہر کر رہا ہوں، اور یہ امکان بھی 5 سے 7% یا 10% ہو سکتا ہے، 90% نہیں ہے۔ اس کی کون سی وجوہات ہیں وہ کبھی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ سے بتاؤں گا آپ کو۔ اس ولاگ سے متعلق اگر آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آخر میں ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔